شہر کے مضافات میں دھند نے راستے دھندلا دیے۔ موٹر وے M3 فیض پور انٹرچینج سے درخانہ تک دھند کے باعث بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق دھند کے باعث حد نکاح کم ہونے پر موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا۔ ڈینگی مچھر کے وار، پنجاب میں مزید 3 افراد بیمار۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کا ایک کنفرم مریض رپورٹ۔ شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 778 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 4303 تک جا پہنچی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے شہری SOPs پر عمل کریں۔ دنیا کے مختلف ممالک سپر فلو انفلوئنزا وائرس کی شدید لپیٹ میں۔ محکمہ صحت پنجاب جدید انفلوئنزا وائرس سے تاحال لاعلم۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں کسی بھی سرکاری لیب میں انفلوئنزا وائرس کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے۔ موسمی فلو انفلوئنزا کی ٹیسٹنگ کٹس بھی دستیاب نہیں۔ پنجاب میں سرکاری سطح پر فلو ویکسین کی خریداری بھی نہیں کی گئی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مرض شدت اختیار کرے تو نمونیا اور اموات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ریگل لیبرٹی چوک شاندار بین المذاہب ہم آہنگی کرسمس ریلی کا انعقاد۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کا پرچم اقلیتوں کے بغیر مکمل نہیں۔ مریم نواز نے منورٹی کارڈ 75,000 سے 1 لاکھ کر دیے، جبکہ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اقلیتوں کا سرتاج کہتی ہیں تو ثابت بھی کر کے دکھاتی ہیں۔ لیبرٹی چوک میں اگلے 12 دن تک روزانہ کرسمس کی تقریبات ہوں گی۔ تقریب کے اختتام پر لیبرٹی چوک میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ سابق صوبائی وزیر اعجاز اگسٹن، مولانا عبدالخبیر آزاد اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ نیو یارک میں پہلی بار PSL روڈ شو کا انعقاد۔ روڈ شو میں قومی کرکٹ ٹیم کے 6 کھلاڑیوں کی شرکت۔ چیئرمین PCB محسن نقوی بھی روڈ شو میں شریک ہوئے۔ خطاب میں بولے، پاکستان سپر لیگ کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانا چاہتے ہیں۔ PSL میں نوجوان کرکٹرز کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ نوجوان کھلاڑی بہت باصلاحیت ہیں۔ کھلاڑیوں کو ملنے والے انعامات سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ PSL میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خاطر خواہ فائدہ ملتا ہے۔ PCB اور PSL انتظامیہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس پاکستان پر بار بار حملے کیے گئے، اس پاکستان کی ترقی کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور ابھی چند دن پہلے جو سابقہ جنرل فیض حمید کو جو سزا ہوئی، یہ ایک نئے باب کا آغاز ہے پاکستان میں، کہ جس طرح ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا 2017 میں، اس وقت کے وزیر اعظم کو ایک جھوٹے کیس میں نااہل کیا گیا تھا، نواز شریف صاحب کو، اور آج یہ جو جنرل فیض کو سزا ہے، یہ سرخ رو پاکستان کی قوم ہوئی ہے کہ اب اس ادارے کو سیاست کے لیے کوئی استعمال نہیں کر سکتا، جمہوری عمل کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اب ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ 9 مئی کرنے والے، پاکستان کی بنیاد پر حملے کرنے والے، فورن فنڈنگ لینے والے، ان کا بھی کڑا احتساب ہو۔ ملک کی سلامتی اور استحکام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، 9 مئی والوں کا بھی کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ پاکستان پر بار بار حملے کیے گئے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہور احمد کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پاک بھارت جنگ کے دوران کچھ لوگ اندر سے پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ فیض حمید کو سزا، پاکستان میں نئے باب کا آغاز ہے، فیصلہ ہو گیا، پاکستان مخالف اعلی کاروں کے خلاف زمین تنگ کر دی جائے گی، ملک کی ترقی کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس۔ ورلڈ بینک کا مالی معاونت سے جاری تمام منصوبوں کی تعمیراتی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار۔ فیصل آباد، لیا اور خانیوال میں کم لاگت گھروں کی تعمیر کا باضابطہ آغاز۔
ورلڈ بینک کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی اور عزم کو سراہا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن پنجاب کو جدید دنیا کا مثالی صوبہ بنانا ہے۔ گورننگ کی اصلاحی مقصد صوبے میں گورننس کو عالمی معیار پر لانا ہے۔ بدل دو نظام یہ محض نعرہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی ایک تمنا ہے، خواہش ہے۔ کیسا سسٹم ہے جس میں ایک امتحان پاس کر کے کوئی سی ایس ایس افسر وہ معاشی ماہر بھی بن جاتا ہے، وہ وزیر داخلہ کا سیکرٹری بھی بن جاتا ہے، وہ خارجہ سیکرٹری بھی بن جاتا ہے۔ جن کو اختیار ملنا چاہیے گراس روٹ لیول پر، جن کا انتخاب ہونا چاہیے، جو عوام کے نمائندے ہونے چاہیے گراس روٹ پر، تو اس کا کوئی تصور موجود نہ ہو۔ بلدیاتی نظام، اول تو بلدیات کے انتخابات نہ کرائے جائیں، اور اگر کروائے جائیں تو لولا لنگڑا، اندھا بہرا اور کالا قانون، جس طرح پنجاب حکومت نے یہ کالا قانون مسلط کیا ہے ہمارے اوپر، اس طرح کے نظام لا کر اپنا قبضہ اور ایک خاندان کا قبضہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بادشاہی نظام ہے کہ جس میں میراث پر پورے کا پورا سسٹم چلے گا، جس میں لوگوں کے اختیار ایک خاندان کے پاس آ جائیں گے، جس میں اپنی مرضی سے لوگوں کو مسلط کیا جائے گا اور غیر جماعتی بنیاد پر انتخاب کیا جائے گا۔ اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم ملک میں شفاف انتخابات چاہتے ہیں، ملک میں چہرے نہیں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ بلدیاتی حکومت کو سب سے زیادہ بااختیار ہونا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کارکنوں سے خطاب، بولے جماعت اسلامی ہی موجودہ نظام کو بدل سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کا اجتماع عام نئی نسل کے لیے امید کی کرن ہے۔ بدل دو نظام تحریک کو آگے لے کر چلیں گے۔ جماعت اسلامی نے اجتماع عام میں قوم کو نیا لاہ عمل دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹیم کا ایک اور اعزاز، پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کو سوئٹزرلینڈ کی جانب سے اعلیٰ معیار پر انٹرنیشنل سرٹیفکیشن مل گئے۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کو ISO 901 اور ISO 27001 سرٹیفکیٹ کا اجرا۔ پنجاب بھر میں سہولت بازار اتھارٹی کے مجموعی طور پر 17,000 سے زائد اسٹال قائم کرنے کا منفرد ریکارڈ بھی قائم۔ مزید 3 اضلاع میں سہولت بازار کا آغاز جنوری تک کرنے کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سستی اور معیاری اشیاء کا حصول پنجاب کے عوام کا حق ہے۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، جیل ہسپتالوں میں ریفارمز کے حوالے سے معاملات پر غور۔ صوبائی وزیر کو گزشتہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا، جیل ہسپتال متعلقہ DHQ یا THQ کے ساتھ منسلک ہوگا۔ اٹیچمنٹ لسٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ ریفرل سسٹم میں میرٹ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بجٹ کے معاملات نمٹانے کے لیے سمری جلد بھیجی جائے۔ FI امیگریشن کی علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی، جال سازی کے ذریعے بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام، 2 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ مسافر منزا شہزادی اور حسنین خالد جعلی دستاویزات پر پرتگال جا رہے تھے۔ گڑھی شاہو پولیس کی کارروائی، 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، ملزمان کو خفیہ اطلاع پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سے چوری شدہ موٹر سائیکل، اسلحہ، نقدی اور طلائی زیورات بھی برآمد۔ گرفتار ملزمان میں علی اجاز اور علی حیدر شامل، مقدمہ درج، تفتیش جاری۔ ڈولفن پولیس کی کارروائیاں، ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 14 ملزمان گرفتار۔ SP ڈولفن اختر نواز کا کہنا تھا کہ ملزمان کے قبضے سے 2 موٹر سائیکلیں برآمد۔ ڈولفن اسکواڈ نے 12 خطرناک ڈکیت گینگز کو بھی گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے 15 پستول، 6 رائفلیں، درجنوں گولیاں اور میگزین برآمد۔ منشیات فروشوں کے قبضے سے 20 بوتلیں شراب، 400 آئس اور ہیروئن پکڑی گئی۔